أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 157 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 کی تلاوت کی گئی، جس کا تعلق دودھ پلانے سے ہے، رضاعت سے ہے۔ والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولین کاملین 2 سال مکمل، لمن ارادہ اس کے لیے جو چاہے کہ ان یتم الرضاعہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا ہو، وعلی المولود لہ اور جس کی اولاد ہے اس کے ذمے ہے رزقہن ماؤں کا کھانا، وکسوتہن اور ان کا کپڑا، بالمعروف قاعدے کے موافق، لا تکلف نفس کسی جان کو تکلیف نہیں دی جاتی، الا وسعها مگر اس کی طاقت اور برداشت کے مطابق، لا تضار والدۃ تکلیف نہ دی جائے والدہ کو بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ اور نہ اس کے باپ کو جس کا بچہ ہے، بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے، وعلی الوارث اور وارث کے ذمے بھی مثل ذلک اسی طرح سے لازم ہے، فإن ارادہ پس اگر دونوں ارادہ کر لیں فصالا دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما آپس کی رضامندی سے، وتشاور اور آپس کے مشورے سے، تو فلا جناح علیہما پس ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے دودھ کے چھڑانے میں، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم چاہو کہ أَن تَسْتَرْضِعُوا کہ دودھ پلوانا اولادکم اپنی اولاد کو، تو فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا جب سلمتم جب کہ تم سپرد کر دو ما آتیتم جو کچھ ان کو دینا طے کیا ہے، بالمعروف قاعدے کے مطابق، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو کہ بے شک ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بما تعملون بصیر جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال پورے، اس کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور جس کی اولاد ہے اس کے ذمے ماؤں کا کھانا اور کپڑا ہے، قاعدے کے موافق، کسی جان کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی برداشت کے مطابق، نہ تکلیف دی جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ اس کو تکلیف دی جائے جس کا بچہ ہے اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارث کے ذمے اسی طرح سے لازم ہے۔ سو اگر دونوں آپس کی رضامندی اور باہم مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ تم سپرد کر دو جو کچھ ان کو دینا طے کیا ہے قاعدے کے موافق، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بلا شبہ ان کاموں کو دیکھتا ہے اللہ جنہیں تم کرتے ہو۔ برادران اسلام،
یہ ایک طویل آیت ہے جس کا تعلق رضاعت سے ہے، بچے کے دودھ پلانے سے متعلق مختلف صورتیں ہیں۔ اس میں 6-7 باتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، ان کو آپ غور سے سنیں۔ پہلی بات یہ کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے گی۔ دودھ پلانے کی ذمہ داری ماں پر، بغیر کسی عذر کے، ناراضگی یا ضد کی وجہ سے اگر ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلائے گی تو وہ گنہگار ہوگی۔ اور جب تک شوہر کے نکاح میں ہے، عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اجرت اور معاوضہ نہیں لے سکتی، اور کوئی خاص عذر نہ ہو تو 2 سال کی مدت دودھ پلانے کی ہے، وہ پوری کی جائے۔ دودھ پلانے کی آخری مدت 2.5 سال ہے، لیکن 2.5 سال پورے ہونے کے بعد بچے کو ماں کا دودھ پلانا حرام ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ باپ کے ذمے بچے کی ماں یعنی بیوی کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری ہے، قاعدے کے موافق، یعنی عرف میں جو کھانا پینا اور کپڑا پہنایا جاتا ہے اس قدر کھانے کپڑے کی ذمہ داری ہے۔ تیسری بات یہ بتلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایسا ہی حکم دیتے ہیں جس کو بندے برداشت کر پائیں، ان کی طاقت سے زیادہ ان کے اوپر مکلف نہیں بنایا جاتا۔ چوتھی بات یہ بتلائی گئی کہ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، کہ اگر ایسے وقت میں میاں بیوی کے درمیان میں طلاق ہو جائے کہ ان سے بچہ پیدا ہوا ہو اور وہ دودھ پینے کی عمر کا ہو بچہ، تو ایسی صورت میں ماں کو اس کی بچے کی وجہ سے اور کسی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں دی جائے گی۔ مثلا طلاق ہو گئی تو بچے کے ماں باپ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے گریز کریں۔ اگر بچے کی ماں دودھ پلانے سے معذور ہو یا پرورش کے حق میں سے دستبردار ہو جائے اور یوں کہے کہ کسی اور سے دودھ پلوا لو، تو ایسی صورت میں اس کا باپ زبردستی نہیں کرے گا، بچے کی ماں کو زبردستی نہیں کرے گا کہ تجھے ہی پلانا ہوگا اور مفت پلانا ہوگا۔ یا اگر ماں اجرت لے کر دودھ پلانے پر راضی ہو جائے، جب طلاق کے بعد کی بات ہے، تو باپ یہ نہ کہے کہ میں تجھ سے دودھ نہیں پلاتا، میں دوسری عورت کو زیادہ اجرت دوں گا لیکن تجھے ایک کوڑی بھی نہیں دوں گا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ طریقہ اعتدال سے بالکل ہٹا ہوا طریقہ ہے۔ دونوں کو چاہیے، میاں بیوی کو، ان کے انصاف اور احسان کے ساتھ ایسی صورت میں آپس میں معاملہ کریں۔ پانچویں بات یہ بتائی گئی کہ اگر بچے کا باپ نہ ہو تو ایسی صورت میں بچے کا جو وارث ہوگا اس پر بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ اگر بچے کا باپ وفات پا جائے تو ایسی صورت میں بچے کی وراثت میں جو مال ملا ہے اس میں سے اس بچے کے دودھ پلانے کا انتظام کرے گا۔ چھٹویں بات یہ بتلائی گئی کہ اگر 2 سال سے پہلے ہی، مثلا 6 ماہ میں یا 1 سال ہی کی مدت میں ہی اگر میاں بیوی دونوں آپسی رضامندی اور باہمی مشورے سے بچے کا دودھ چھڑا دینا چاہیں تو اس میں گناہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ دونوں کو چاہیے کہ مشورہ کرنے میں اور فیصلہ کرنے میں بچے کی سہولت اور اس کی مصلحت اور اس کی افادیت کو ذہن میں رکھیں اور فیصلہ کریں۔ ایسی صورت میں جبکہ بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ اوپر کا دودھ نہیں پیتا اور ایسی صورت میں دودھ چھڑا دیا گیا تو بچے کے صحت کی خرابی کا ذریعہ ہو تو ایسی صورت میں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ 7ویں بات یہ بتائی گئی کہ اگر تم بچوں کے ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پلانا چاہو تو اس میں کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے۔ شریعت میں اس بات کی گنجائش ہے کہ ماں کے زندہ رہتے ہوئے بھی بچے کی مصلحت کے پیش نظر کسی اور مناسب عورت سے بھی دودھ پلوایا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی بتا دی گئی کہ جب کسی اور عورت کو دودھ پلانے پر مقرر کر دیں تو اس سے جو اجرت طے ہوئی ہے اس میں ٹال مٹول سے کام نہ لیں اور کمی بیشی نہ کریں، بلکہ جو طے ہوا ہے برابر اس میں دیں۔ اور 8ویں بات یہ بتائی گئی کہ ان امور میں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، ان حقوق العباد کی ادائیگی میں بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو کچھ وہ اپنی زندگی میں حرکتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ